حجہ کے پہلے 10 دن کتنے عظیم ہیں. اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے ان دنوں کی. کتنے عظیم ہیں. اللہ عز و جلال نے ابھی کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا. قیامت تک جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا وہ ساری مخلوق کی روحوں کو اللہ نے میدان عرفات میں بکھیر دیا اور سب سے وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا ساری مخلوق سے. تو کب؟ انہی 10 دنوں میں ایک دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، اس لیے یہ 10 دن بڑے ہی عظیم. کتنے عظیم دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، کلام کا شرف عطا کیا. 1 مہینہ گفتگو ہوئی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ نے 1 مہینے کے بعد 10 دن اور جو ہے وہ عطا کر دیے کہ موسیٰ اور باتیں کر لو. وہ 10 دن جو عطا کیے وہ کون سے 10 دن تھے؟ وہ یہی 10 دن تھے جس کو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کہتے ہیں. یہ دن کتنے عظیم ہیں. اس کی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا تو انہی 10 دنوں کے اندر میدان عرفات میں عصر کے بعد اونٹنے پہ اللہ کے رسول سوار تھے. صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہو گئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کر دیا. تو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت کو مکمل کیا ہے اس سے بڑی بھی کوئی عظمت والی چیز ہوتی. یہ دن اتنے عظیم ہیں کہ اللہ عز و جلال نے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا ہے کہ کوئی ایک دن کا روزہ رکھے اسے 2 سال کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے. وہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں. وہ بھی انہی 10 دنوں میں آتا ہے. یہ دن کتنے عظیم ہیں. ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدہ او امہ من یوم عرفہ. سارا سال اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے اللہ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اور عرفے کا دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے. یہ 10 دن کتنے عظیم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 10 دنوں میں جو کام نیکی کا انسان کرتا ہے پورے سال کوئی کام کرے تو اتنا عظیم بھی نہیں، اس کے مقابلے میں اتنا پاکیزہ بھی نہیں، اتنا محبوب بھی نہیں. ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل پورے سال میں کیے گئے اعمال میں سے عظمت والا، سب سے زیادہ پاکیزہ اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہوتا ہے. آپ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صدقہ دیں، تکبیریں کہیں، جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ
غص جو بیان کروایا ہے وہ انہی 10 دنوں کا بیان کروایا ہے کہ 10 دنوں سے بڑی نیکی والے کوئی دن نہیں ہے۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، سب سے زیادہ فضیلت والے دن جو سال کے ہیں وہ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اچھا، ان عظمتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عظیم تو ہے دن، لیکن میں اور آپ یہ عظمتیں سمیٹ کیسے سکتے ہیں؟ اس کے لیے پہلا کام تو آپ نے کیا ہوگا، جب چاند نظر آئے تو دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، یہ چاند جو ذو الحجہ کا نکلا ہے، اس پورے مہینے میں برکتیں ہی برکتیں فرما دے، اس پورے مہینے کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس پورے مہینے میں سلامتی ہی سلامتی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اے اللہ صرف برکت، امن و امان، سلامتی ہی نہیں، ایسے اعمال کی ہمیں توفیق دے جس سے تو راضی بھی ہو جائے اور تجھے پسند بھی آ جائے۔ غیر ضالین ولا مضلین، اللہ صرف یہ 5 انعام نہیں چاہیے، اکیلی برکت، امن و امان، سلامتی، اللہ تیرے پسندیدہ اعمال، تجھے راضی کرنے والے اعمال ہی نہیں، 2 چیزیں اور مانگتے ہیں۔ اللہ اس پورے مہینے میں کسی کو جرت نہ دینا ہمیں گمراہ کر سکے، اور نہ ہمیں ہی اس طرف لگانا کہ ہم کسی کو گمراہ کریں، ہم بھی ہدایت کی راہ ہی دکھائیں اور لوگ بھی ہمیں گمراہ کرنے سے اللہ تو ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ 7 دعائیں جس بندے کے منہ سے نکلیں، سچ بتائیے گا دنیا کی کوئی نعمت باقی رہ گئی ہے جو ان 7 دعاؤں میں نہیں ہے؟ تو چاند نکلے تو چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آپ سچ بتائیے گا آپ میں سے کسی نے چاند دیکھا ذو الحجہ کا؟ ایک تو نا چلتے چلتے ویسے نظر آ گیا رات، اس نیت سے کہ میں نے دعا پڑھنی ہے۔ وہاں وہ سامنے میز پہ پڑا کاغذ تو نظر آتا ہے کہ جنوری شروع ہو گئی ہے۔ مسلمان کی محبت اللہ کے نظام سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے نظام سے ہونی چاہیے، وہ قمری نظام ہے۔ آپ جنوری فروری استعمال کریں، آپ کو کون منع کرتا ہے، لیکن جو خیر و برکت جو ہے وہ چاند نکلنے اور چاند غروب ہونے کے ساتھ شریعت نے بیان کی ہے، اس سے محروم ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی محرومی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، ہر سال زکوٰۃ دینے والا، اگر یہ کہہ دے کہ میں تو اپنی زکوٰۃ جنوری فروری میں دیتا ہوں، یا میں جون میں حساب کرتا ہوں کیونکہ میں نے ریٹرنیں بھجوانی ہوتی ہیں، یا میری کلوزنگ دسمبر میں ہوتی ہے، نیک پاک بھی انسان ہوگا، اگر جنوری فروری کے اعتبار سے زکوٰۃ دے گا تو ہر سال 9 دن کی زکوٰۃ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چوری کر لے گا۔ کیوں چوری کر لے گا؟ کیونکہ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے دن بنتے ہیں 365، ایسا ہی ہے جی، اور قمری مہینے کے مطابق سال کے دن بنتے ہیں 356، تو 356 دن کے بعد کتنے دن رہ گئے؟ ان کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ یہ سمجھیے، وہ نیک لوگ جنہوں نے کبھی ایک پیسہ زکوٰۃ کا نہیں اپنے پاس رکھا، پوری پوری زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر آپ قمری نظام کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ ذو الجلال آپ کو برکتوں سے نوازے۔ دوسرا کام ان عظمتوں کو سمیٹنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہہ دی ہے نا، اس پہ پیرا دو۔ کیا کہا ہے؟ چاند نظر آ جائے نا تو جس نے قربانی کرنی وہ ناخن نہ کاٹے، وہ بال نہ کٹوائے۔ اب حکم آ گیا،
جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ کٹوائے، تو جو بندہ 8 سے 9 دن انتظار ہی نہیں کر سکتا، اتنی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی اطاعت پھر کنسیڈر ہوگی؟ اطاعت کیجیے اللہ کے رسول، حکم آ گیا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیریں کہیے، کیونکہ حدیث کہتی ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکبیر مطلق، نماز کے بعد چلتے پھرتے، چارپائی پہ بیٹھے، بازار جاتے، ان 10 دنوں میں وہ تکبیریں کہیں۔ ایک تکبیر مقید ہے، عرفہ کے دن صبح کی نماز کے بعد سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیریں پڑھنا۔ آج عادت ہی ختم ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازار صرف اس لیے جاتے کہ میں نے اونچی آواز سے تکبیریں کہنی ہیں، وہ کہتے اور ان کی تکبیریں سن کے بازار والے بھی تکبیریں شروع کر دیتے۔ یہاں ووٹ مانگنے کے لیے تو رکشوں پہ سب کچھ لکھ کے اسپیکر لگا کے بھی دوڑائے جاتے ہیں، کبھی کسی نے ذی الحجہ میں یہ بھی کیا ہے کہ اس کو کرایہ دے دیں، پیچھے تکبیر لکھی ہو اور وہ تکبیریں کہتا ہوا جگہ جگہ جائے؟ کبھی یہ بھی تجربہ کیا کسی نے؟ اس طرح کے تجربات بھی ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ غور کیجئے، ما کبر مکبر الا بشر وما اہل محل الا بشر۔ جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ کی طرف سے بشارت اسے دی جاتی ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے اللہ کی طرف سے بشارت دی جاتی ہے۔ صحابی نے فٹ سے سوال کر لیا، بشر بالجنہ، اللہ کے رسول بشارت اور خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی؟ قال نعم، جی ہاں، جو اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اسے جنت کی بشارت دے دے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کچھ دن تو گزر گئے، 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں۔ اگر گرمی ہے نہیں نبھایا جاتا تو آپ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ کیا ملے گا؟ 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ 5واں کام یہ ہے کہ آپ اللہ ذوالجلال کا کثرت سے ذکر کریں، زیادہ نہیں، یہ 4 کلمے آپ ضرور پڑھیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ملے گا کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو نا تو 100 غلام آزاد کرنے کا جتنا اجر ملتا ہے نا اللہ اتنا اجر عطا کر دیتا۔ اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لو گے نا الحمدللہ، آج اونٹ خریدنے جاؤ نا کتنے کا ملتا ہے؟ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے میدان جہاد کے لیے پیش کرنے کا جتنا اجر ملے گا، تم سبحان اللہ پڑھ لو اللہ اتنا اجر تمہیں عطا کر دے۔ گھوڑا کتنے کا آتا ہے آج کا؟ اگر تم اللہ اکبر کہہ دو 100 مرتبہ تو 100 گھوڑے میدان جہاد کے لیے پیش کرنے کا جتنا اجر ہے اللہ تمہیں اتنا اجر عطا کر۔ آخری بات بھی بتا دو، ویسے جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتنے ارب لوگ بھی جمع ہو جائیں تو نیکیاں کر کر کے زمین و آسمان کا خلا بھر لیں گے۔
لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، زمین و آسمان کا خلا تمہارے لیے اللہ نیکیوں سے بھر دے۔ ان 10 دنوں کی عظمت کو سمیٹیے، کثرت سے ذکر کیجیے۔ چھٹا کام یہ ہے کہ یہ عظمت بیان تو اللہ کے قرآن نے کی ہے نا، ان 10 دنوں کی، تو وہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ کبھی تو انسان کو اللہ کے کلام سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی فیس بک اور واٹس ایپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ 6 گھنٹے بیٹھتے ہیں نا، آپ 6 گھنٹے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دیکھیں، آرام سے 10 سے 12 سے 14 پارے پڑھ لیں گے۔ میں نے نارمل بات کی ہے، مگر نہ وہ لوگ بھی تھے جو 3.5 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ قرآن ختم کرے 9 ذی الحجہ سے پہلے قربانی سے پہلے قرآن ختم کرے۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی تھی، اللہ نے ایسی ہستی کوئی نہیں پیدا کی۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا زیادہ نہ پڑھے، آپ کی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے ان کے دوست سے کہہ دیا، دوست نے آگے جو ہے وہ گھر جب پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو کہا حافظ صاحب چلو ڈاکٹر کی بات مان لیں۔ تو کہتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا ہے، میری کون سی منزل ہے، لو گنتی کے 10 پارے تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، کون سے زیادہ پڑھتا ہوں میں، تو مجھے پھر بھی منع کرتے ہیں اور نہ پڑھیں، میری تو منزل ہی کوئی نہیں۔ 10 پارے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے قرآن ختم کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ ایک چھٹا کام بھی کرنا ہے، جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں مجھے بہت بلند مقام چاہیے، اور اس سے بڑا بلند مقام کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے جنت میں، اس سے بڑا مقام تو ہے کوئی نہیں، صرف اللہ کا دیدار اس سے بڑا ہے۔ اس کے لیے نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے لیے اہتمام کریں کہ میں نے کثرت سے سجدے کرنے ہیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق۔ ایک 8واں کام بھی اس میں کر لیجیے، اور وہ کام کیا ہے؟ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ ان 10 دنوں جیسا کوئی دن ہے ہی کوئی نہیں، تو ان 10 دنوں میں کیا گیا صدقہ بھی تو باقی سارے سال سے افضل ہی ہوگا نا۔ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کریں۔ کھجور 5 روپے کی آتی ہے، حدیث کہتی ہے جو کھجور جتنا صدقہ کرے اللہ اس کو بھی پال پال کے قیامت کو نیکیوں کا پہاڑ بنا دے۔ ایک 9واں کام بھی آپ کو کرنا ہے، وہ کام یہ ہے، آج کون سا شخص ہے جس کو ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی؟ چلو کسی کی پوری ہوگی ہیں تو الحمدللہ، وہ ہمارے لیے دعا کر دے، اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، جنت میں لے جائے۔ امت کے لیے دعا کر دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مولا کریم جو مظلوم ہیں ان کو ظلم کی چکی سے نکال دے، ان کو خوشیاں دے دے۔ دعائیں کثرت سے کیجئے، کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں ان دنوں کی، وہ دعائیں بھی تو پورے سال سے افضل ہوں۔ صلہ رحمی کیجئے، جن سے 2 سال ہو گئے ہیں، 6 مہینے کبھی بات نہیں کی رشتہ داروں سے، اللہ سے ڈر جائیں، 2 تو منٹ لگتے ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے، خوشی سے آپ فون اٹھائیں، ہاتھ ویسے ہمت نہیں کرے گا، شیطان روکے گا، کیا کرنے لگے ہو، دل بھی کہے گا اور چھوڑو، رشتہ داری ہے تو رشتہ داری ہے۔ نہیں، ان دنوں میں فضیلت حاصل کرنے کے لیے روٹھے ہوئے لوگوں کو منوائیے اور انہیں فون کر کے دعائیں دیجیے، رشتہ داروں کا حال چال پوچھیے، اللہ ذوالجلال توفیق سے نوازے۔